حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ریولوشن آیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ امام حسین کی شہادت کا جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی قبر پر آ کر قسم کھائی کہ وہ یزید کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کا امتحان ہماری تلوار ہی لے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، یہاں ہم ان کو روکیں گے۔ جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ نہ رحم کرو۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے کئی سالوں بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کے خون سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو ان کی شہادت کے صدیوں بعد تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا ہوا تھا، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ آج جہاں ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ایران کے ان کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ On behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. اس وقت ایران میں فل ویسٹرن کلچر تھا اور ریلیجیس اسکالرز تک کو سپریس کیا جاتا تھا۔ تبھی ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ ہمیں کربلا کی طرح اس یزید کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور ایران میں رجیم چینج لانا ہوگا۔ خمینی نے مجلسوں میں لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا، لوگ ان کی بات سمجھنے لگے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے اٹھانے لگے اور یہاں تک کہ کئی ہزاروں مسلمانوں نے حکومت سے لڑنے میں اپنی جان تک دی۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کی سٹوری سے موٹیویٹ ہونے لگے اور اسی طرح آیت اللہ خمینی نے ایران کی حکومت پلٹ دی، جس کے بعد ایران میں ویسٹرن کلچر ختم کر کے اسلامی حکومت لائی گئی۔ ایران کی اسلامی موومنٹ سے انسپائر ہو کر نائجیریا میں شیخ ابراہیم نے بھی شیعہ موومنٹ سٹارٹ کی۔ یہ لوگ بھی امام حسین کے نعرے لگانے لگے اور پروٹیسٹ کرنے لگے، جسے دیکھ کر دسمبر 2015 میں نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز نے ان پر اٹیک کیا اور 1000 سے زیادہ شیعہ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 3 تو شیخ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ شیخ ابراہیم اور ان کی بیوی کو گولی ماری گئی اور بغیر کسی مقدمے کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح عراق کے لوگوں نے حکومت کی کرپشن، غربت اور امریکہ کی فورن انٹرفیرنس سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protest. یہ پروٹیسٹرز خود کو حسین اور حکومت کو